الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 133 سے شروعات ہو رہی ہے اور یہ مضمون آگے تک چلا گیا ہے، کافی آگے تک ہے۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب بہت بے نیاز اور نہایت رحم والا ہے۔ دو صفت ہیں، ایک الغنی اور ایک ذو الرحمہ۔ بہت ہی بے نیاز ہے اور ذو الرحمہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے قوم کے اندر جو کفار اور مشرکین میں جو خرابیاں پائی جا رہی تھیں اس کا ذکر چل رہا ہے اور ابھی چل ہی رہا ہے اس کا ذکر۔ درمیان میں یہ گفتگو آ گئی ہے کہ کس طرح سے وہ آخرت کے منکر تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا انہیں اعتقاد نہیں تھا، یقین نہیں تھا، تو اللہ نے اس پر گفتگو کی اور یہ کہا کہ ہم تمہیں اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اپنے سامنے ہم حساب لیں گے۔ اس کے بعد جب عبادت کی باتیں کی تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، تمہارا پروردگار بہت بے نیاز ہے، اسے تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تم اگر عبادتیں کرو گے تو اللہ کی شان میں بڑا اضافہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کے اندر جتنے انسان اور جتنے جن ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک، یہ سب کے سب تم میں جو سب سے متقی اور پرہیزگار ہے اس شخص کی طرح ہو جائیں، سب پوری دنیا کے لوگ، تو بھی اللہ رب العزت کی شان میں ایک ذرہ برابر کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر پوری دنیا کے انس اور جن، آدم سے لے کر اور قیامت تک جتنے ہیں سب، تم میں جو سب سے برا آدمی ہے اس کی طرح ہو جائیں، سب کے سب برے ہو جائیں، تو بھی اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، کوئی نقص واقع نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت عبادتوں سے بے نیاز ہے، اسے تمہاری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مطالبہ عبادت کیوں ہے؟ فرمایا ذو الرحمہ، اس لیے کہ وہ رحم والا ہے، وہ تم پر رحم کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے تم کچھ کرو، تھوڑا بہت کرو، پھر ہم تمہیں نوازیں، کچھ ہلکا سا کرو، کچھ تو کرو، کچھ کرو تو اس کی بنیاد پر پھر ہم تمہیں بے تحاشا دیں، لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ۔ تو یہ رحمت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ اللہ نے زمین پر اتارا، جنوں میں، انسانوں میں اور تمام جانوروں میں، بہائم میں، سب میں۔ اس ایک حصے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو محبتیں دیکھتے ہیں آپس میں، ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ جو جانور ہیں وہ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، یہ اس ایک حصے کا کمال ہے۔ اور 99 حصے جو رحمت کے ہیں وہ اللہ نے اپنے پاس روک لیے ہیں۔ ان حصوں کا ظہور اس وقت ہوگا جب آپ اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے، جب آپ وہاں پر پہنچیں گے اللہ رب العزت کی، تو وہ دیکھیں گے کہ آپ کس قدر رحمت کیسے کی جاتی ہے اور محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے، اللہ کیسے عطا کرتا ہے اور کیا کیا دیتا ہے، یہ آپ کو وہاں پتہ چلے گا، جو 99 حصے آپ کے سامنے جو رحمت کے سامنے آئیں گے۔ فرمایا ان یشاء یذہبکم، دیکھو اگر اللہ چاہے تو تم سب کو یہاں سے ختم کر دے، سارے لوگوں پر ایک دم سے موت ڈال دے اور سب مر جائیں اور سب کی روحوں کو اٹھا کر پھینک دے، کہیں سجین میں ڈال دے، کہیں قید کر دے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تم کو ایک لخت میں، ایک سیکنڈ کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری گناہوں کی پاداش میں تمہیں فوراً سزا دی جائے اور سب کو یہاں سے سمیٹ دیا جائے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور پھر تمہارے بعد اللہ جس کو چاہے وہ لے آئے۔
یہاں پر مفسرین نے ایک بڑا نقطہ بیان کیا ہے. یہاں پر جو ما یشاء جس کو چاہے لے آئے، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، لیکن اگر تم سرکشی پر آمادہ رہے تو اگر اللہ کی مشیت ہوئی تو تم کو ہٹا کر کوئی تیسری مخلوق بھی پیدا کر سکتا ہے، جو نہ انس ہوں گے، نہ جن ہوں گے، نہ فرشتے ہوں گے، ایک الگ کی مخلوق ہوں گے. ایسا اللہ ایسا کر سکتا ہے. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم عبادتیں اگر نہیں کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی شان میں کوئی کمی ہو جائے گی، یا عبادت اگر کر رہے ہیں تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہوگا. نہ اللہ کی شان میں اضافہ ہوگا، نہ اللہ کی شان میں کمی ہوگی، لیکن ان عبادتوں کے ذریعے سے ہم اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو جائیں گے. جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمتوں کا مستحق بنا لے گا، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے انعامات سے نوازے گا. تو ہم عبادتیں اس لیے ہیں، یہ عبادتیں اللہ کے لیے نہیں، بلکہ یہ عبادتیں حقیقت میں اللہ کی رحمت کو بٹورنے کے لیے ہیں. اور پھر جب اللہ رب العزت کی ہی رحمتوں کو لینا ہے تو پھر اس کے ساتھ شرک اللہ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ پھر تم عبادت کر رہے ہو اور اسی میں دوسروں کو بھی شریک کر رہے ہو، تو اللہ تمہاری ان عبادتوں کو کیسے قبول کرے گا؟ شرک تو بغاوت ہے، شرک تو اللہ رب العزت کے خلاف ایک کھلم کھلا بغاوت ہے. تو تمہاری عبادت بھی ہو اور بغاوت بھی ہو، یہ دونوں کیسے ممکن ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا اپنے آپ کو شرک سے پاک کرو، پھر تمہاری تھوڑی عبادت بھی اللہ کے یہاں بہت بانا خیز ہوگی، اور آسمان و زمین بھر جائیں گے. اس قدر وہ نیکیاں عطا کرے گا، اس قدر وہ رحمتیں تم پر نثار کرے گا. فرمایا کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے اللہ نے دوسروں قوموں کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ پر تمہیں لا کر رکھ دیا. قوم عاد، قوم سمود کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو نوازا تھا، قوم صالح، قوم شعیب، قوم عاد، آج جو ان کے کھنڈرات ملتے ہیں ہمیں، ان کھنڈرات کو آپ دیکھیے تو اندازہ ہوگا کہ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر کس طریقے سے بنایا کرتے تھے، اور اللہ نے بڑے ڈیل ڈول دیے تھے، بڑے قد دیے تھے. ان کے یہاں کی جو سیڑھیاں، جو اسٹیپس ہیں جو زینے کے، اس کے اوپر چڑھنے کے لیے لوگوں کو سیڑھیاں لگانی پڑتی ہیں. اس قدر اللہ نے ان کو نوازا تھا. اور جب اللہ نے ان کو دیا تو اس طاقت میں مغرور ہو گئے. وہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہم سے زیادہ ہے کون طاقت میں؟ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بار بار بھیجا، ایک نہیں کئی پیغمبروں کو بھیجا، مستقل پیغمبروں کو بھیجا. پیغمبروں کو جھٹلاتے رہے، انکار کرتے رہے. پھر ان کے یہاں پھر حضرت صالح علیہ السلام کو جب بھیجا اور انہوں نے معجزات طلب کیے، اور اللہ رب العزت نے سارے ان کے مطالبات پورے کیے، لیکن اس کے باوجود جب باز نہیں آئے تو اللہ نے پھر ایک دم سے سب کو ختم کر دیا. ایسا عذاب بھیجا کہ پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، سب ختم ہو گئی. تو اللہ کی حکمتوں تک آپ نہیں پہنچ سکتے. اللہ رب العزت جب چاہے تب ان قوموں کو ہٹا دے اور مٹا دے اور ختم کر دے، اور اس کی جگہ پر دوسری قوموں کو لے آئے. فرمایا انما توعدون لآت، جو بھی تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ دن بہت قریب آ رہا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ پر کہا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ روز قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے بہت نزدیک دیکھ رہے ہیں، بہت پاس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت آ گئی سمجھو اس کی قیامت آ گئی. آپ دیکھیں کہ موت کا فرشتہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. کس وقت ہمیں تو پتہ ہی نہیں. آدمی بازار میں گھوم رہا ہے، ٹہل رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، کل کے پلان بنا رہا ہے، 4 دن 1 ہفتے کے بعد کے پلان بنا رہا ہے، اور پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہے، وہ ہنس رہا ہے کہ کیا کہنے، ابھی حکم ہوتا ہے 2-4 منٹ کے بعد اس کی روح کو قبض کرنا ہے، اور وہ اپنے آپ میں کھویا ہوا ہے، اور ایک دم سے اللہ رب العزت اس کی روح کو کھینچ لیتا ہے. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نکلتا ہے بازار کے لیے، معلوم ہوا ایکسیڈنٹ ہو گیا. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نکلتا ہے کسی کام کے لیے اور ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا. تو جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے بہت قریب ہے، کس وقت آ جائے تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے. لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھو. علامہ البانی رحمہ اللہ ان پر رحمت نازل کرے، بڑے کبار محدثین میں سے ہیں. ایک مرتبہ ان سے کسی طالب علم نے سوال کیا، کہا کہ ہم موت کی تیاری کیسے کریں، کیا کریں ہم موت کی تیاری کریں. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے آپ کو طہارت پر رکھو، پاک پر. اپنے ناخنوں کو کاٹ لو، بدن کے اندر جو تمہارے زائد بال ہیں ان کو تراش لو، صاف کر لو،
اور بس اس امید میں رہو کہ اب موت کا فرشتہ آیا اور اب آیا اور اب آیا. تو تم کس حال میں ہو تمہاری روح قبض کر رہا ہے؟ ذرا دیکھو اپنے آپ کو. تم قرآن کے مطالعے میں ہو، بڑی اچھی بات ہے. اللہ کا تم ذکر کر رہے ہو، بہت اچھی بات ہے. اللہ کے لیے نفل پڑھنے کھڑے ہو گئے ہو، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر تم کسی کی غیبت کر رہے ہو، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر گالیاں دے رہے ہو، اگر کسی کے خیانت کے لیے پلاننگ کر رہے ہو بیٹھ کے، تو ذرا سوچو کہ اس حال میں اگر موت کا فرشتہ تمہاری روح کو قبض کرتا ہے تو اللہ کے ہاں مجرم بنا کے اٹھائے جاؤ گے. جرم کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا تمہیں، کہ جرم کرنے جا ہی رہے تھے اور ایک دم سے پکڑ لیا گیا تمہیں. تو موت کی تیاری اس طرح سے کرو کہ گویا کہ موت بالکل آنے والی ہے، اور اپنے آپ کو بالکل پریپیئر کر کے رکھو، تیار کر کے رکھو کہ بس جب موت کا فرشتہ آ جائے اور ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل. اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کرو اپنی جگہ پر کام کرو، تم بھی کام کرو، میں بھی اپنا کام کرتا ہوں. سوف تعلمون، ان قریب تم لوگ کو پتہ چل جائے گا. زیادہ دن نہیں ہے ابھی، بہت جلدی ہی پتہ چل جائے گا. تم اپنے کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے، میں اپنی جگہ پر کام کر رہا ہوں. میں نے تمہیں سمجھا دیا، حق تم تک پہنچا دیا. اب اس کے باوجود اگر تم اپنے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اسی کفر اور شرک میں تم پڑے ہوئے ہو، تو کرو، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں. اور عنقریب اللہ رب العزت فیصلہ کر دے گا کہ کس کا کام درست تھا اور کس کا کام صحیح نہیں تھا. من تکون لہ عاقبۃ الدار، کون ہے کہ آخرت کا انجام اس کے ساتھ میں ہوگا. اور سنو، انہ لا یفلح الظالمون، ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ظلم کرنے سے یہاں پر مشرکین مراد ہیں، کیونکہ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو جو ظلم کرنے والے ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ لفظ جو کہا گیا لا یفلح، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ کا قانون کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اسکولوں میں کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی فیل ہو گیا تو اس کو اگلا کلاس نہیں ملے گا. یہ قانون ہے کہ فیل ہو گیا تو اگلا کلاس نہیں ملے گا. اب اس میں اگر اس کا لڑکا بھی آئے گا تو بھی نہیں ملے گا، کوئی دوسرا آئے گا تو بھی نہیں ملے گا. قانون ہے سب کے لیے، رول از رول، سب کے لیے. اللہ رب العزت نے ایک رول بنا دیا ہے، ایک قانون بنا دیا ہے، اور یہ قانون اتنا سخت ہے کہ اس میں سے کسی کو بھی گزرنے کی گنجائش نہیں. وہ کیا ہے کہ جو مشرک ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی. اللہ بہت رحیم و بہت کریم ہے. اللہ بے انتہا معاف کرنے والا ہے، بے انتہا رحم کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. وہ اپنے بندوں کو بغیر معافی مانگے ہوئے معاف کر. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، قرآن پاک میں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ اللہ تمہارے بغیر معافی مانگے ہوئے اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو معاف کر دیا. تم نے معافی نہیں مانگی، اللہ کے سامنے توبہ نہیں کی، لیکن اللہ کو تمہاری حالت پر ترس آ گیا اور اس نے ایسے ہی معاف کر دیا. تم نے کوئی اچھا سا کام کیا، کوئی نیک کام کر لیا، اللہ رب العزت نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. کس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. آپ کو واقعہ یاد ہوگا، وہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا اور اس نے دیکھا ایک کتا ہے، پیاسا ہے، اور بیچارہ بہت پیاس سے تڑپ رہا ہے. تو اس نے دیکھا کہ اس کو کیسے پانی پلائے، کیا کریں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کیا کریں. تو اس نے دیکھا ایک کنواں تو ہے لیکن کچھ نکالنے کا سامان نہیں ہے. تو وہ جو اس میں پتھر بنے ہوتے ہیں، ان پتھروں کے اوپر پیر رکھ کر نیچے اترا، لیکن اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا. تو اس نے اپنے پیر کا موزہ نکالا، جو چمڑے کا موزہ تھا، اور اس موزے کے اندر اس نے پانی بھرا، اور پانی بھر کے اپنے دانتوں سے پکڑ لیا، اور پھر اس کو پتھروں کو پکڑ کر اوپر آ گیا، اور آنے کے بعد اس کتے کو پانی پلا دیا. اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا بہت پسند آئی کہ اس کے دل کے اندر اس مخلوق کے لیے اس قدر رحم پیدا ہوا. اللہ رب العزت نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے جنت کے اندر داخل کر دیا. تو اللہ کی رحمت کا کوئی وہ نہیں. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی بھی کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو. کسی بھی کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، ساری نیکیاں سب بڑی ہی بڑی ہیں. ہمارے آپ کے نزدیک وہ چھوٹی ہیں، چھوٹی سی بات ہے. کسی سے ہنس کے مل دیے، کوئی پریشان ہے اس کو آپ نے تسلی دے دی، دلاسا دے دیا. کوئی بیچارہ غمگین ہے، اس کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھ دیا، اس کو تسلی کے دو بول دیے. یہ ہے تو بہت چھوٹی موٹی باتیں، لیکن یہ چھوٹی موٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑی باتیں ہیں. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تمہاری ان نیکی کی، چھوٹی سی بھی نیکی کی وجہ سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ٹوٹل سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کبیرہ صغیرہ سارے گناہ، سب کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ رب العزت کی وہ شان ہے.
لہٰذا لا تحقرن خیرا، کبھی بھی کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، چھوٹا نہ جانو۔ چنانچہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت اپنے سارے گناہوں کو تمہیں معاف کر دے گا، لیکن یہ قانون بتا دیا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن ایک قانون ہے۔ قانون کیا ہے؟ کہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو بھی شرک کرے گا تو اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی۔ پہلی بات، جنت اس پر حرام کر دی۔ بات نمبر 2، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ جہاں جنت حرام کر دی تو چلو ٹھیک ہے کہیں پڑا رہے گا، نہیں، جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اور تیسری بات، وما للظالمین من انصار، ان مشرکوں کے لیے کوئی بھی سفارش کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ وہ آگے بڑھے اور اس کی سفارش کرے، اس کی سفارش کوئی نہیں کرے گا۔ تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے، لہذا آپ کو ان شرک کو سمجھنا ہوگا۔ آگے اسی کی بہت تشریحات آگے آ رہی ہیں، ہم ابھی پڑھیں گے آیت، یہیں سے آیت شروع ہوتی ہے، آیت نمبر 136 سے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی عرب قدیم کا، قدیم زمانے جاہلیت کا اگر کوئی وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی دیکھنا چاہے تو یہ سورہ انعام کی یہ آیت نمبر 130 سے لے کر 140 تک کا مطالعہ کرے تو اس کے اندر وہ پورا سماج سامنے ہمارے آ جائے گا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ مشرکین کا معاملہ یہ ہے کہ شرک کی جو نوعیتیں ہیں ان کے اصول ایک ہیں، وہ میں آپ کو اس کو آسان کر کے بتاتے ہیں ابھی آپ کو، کہ شرک کی جو نوعیت ہیں اصول ایک ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ دیکھیے، جب آدمی شرک کرتا ہے تو ایک بت ہوتا ہے، ایک بت ہے، لات ہے، عزا ہے، ہبل ہے، یہ بت بدلتے جائیں گے۔ لات ہٹا ابل آ گیا، ابل ہٹا عزا آ گیا، عزا ہٹا ود آ گیا، یعوق آ گیا، یسوع آ گیا، نصر آ گیا۔ یہ بت ہٹتے رہیں گے، اس کی جگہ پر کوئی نہ کوئی بت آتا رہے گا، لیکن مظاہر وہی رہیں گے، اصول وہی رہیں گے۔ اس سے خوف کھانا، اس سے ڈرنا، اس سے طلب کرنا، اس کو پکارنا، اس کا طواف کرنا، اس کے لیے مٹھائیاں چڑھانا، اس کو نہلانا دھلانا، اس کی اللہ سے زیادہ فکر کرنا۔ یہ جو ہم نے لفظ کہا ہے بھی آگے آ رہا ہے، اللہ سے زیادہ اس کی فکر کرنا، یہ چیز آپ کو ہر شرک میں ملتی رہے گی۔ یہ اللہ نے ایسا اصول دے دیا ہے، اگر آپ اسے آپ پکڑ لیں تو آدمی شرک کے قریب بھی نہیں جا سکتا، توحید پر ہی رہے گا، اور توحید سے وہ باہر نکل ہی نہیں سکتا اگر اس قرآن پاک کو پکڑے رہے مضبوطی کے ساتھ، اور اپنے اس کے عقیدوں کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ شرک کے مظاہر جتنے بھی ہیں وہ ایک ہیں، اصول میں ایک ہیں، شکلیں ان کی تھوڑی تھوڑی بدلتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں حلوہ چڑھاتے تھے تو آپ نے دیکھا کہیں مٹھائی چڑھاتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہیں چاول چڑھاتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہیں کچھ اور چڑھاتے ہیں۔ یہ چیزیں بدلتی رہیں گی، لیکن ان بت کے لیے چڑھاوا ہے یہ ایک رہے گا۔ اس بت سے خوف کھانا ہے، ڈرنا کہ اگر ہم نے نہیں چڑھایا تو ہمارے گایوں کے تھنوں کا دودھ سوکھ جائے گا، یہ عقیدہ رکھنا، وہ چیزیں رہیں گی آپ کو، یہ چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ خوف کھانا، یہ چیزیں رہیں گی۔ ان سے مانگنا اور طلب کرنا۔ اچھا، عبادت کے جو مظاہر ہیں جو اللہ نے متعین کر رکھے ہیں، مظاہر عبادت، عبادت کے مظاہر کیا کیا ہیں؟ بہت غور سے سنیے گا۔ مظاہر عبادت، مظاہر عبادت میں اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے، دعا مخ العبادہ، یہ عبادت کی جڑ ہے۔ کسی کو پکارنا مدد کے لیے جو اس دنیا میں نہیں ہے، اس دنیا سے جا چکا، جو اس دنیا سے جا چکا، اس دنیا میں آیا، رخصت ہو گیا، اس کو اپنی مدد کے لیے پکارنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ مرنے کے بعد میری آوازیں سن رہا ہے، میری پکار سن رہا ہے، وہ آئے گا میری مدد کرے گا، وہ آتا ہے میری مدد کرتا ہے، یہ عقیدہ، یہ اصول ہے۔ اب یہ کسی کے بارے میں آپ رکھیں، آپ دیکھیں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک شروع ہوتا ہے اور وہیں سے یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہودیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو پکارتے ہیں، پھر اپنے احبار کو پکارتے ہیں، اور اس کے بعد عیسائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، پھر ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، پھر اولیاء کو پکارتے ہیں، پھر شہداء کو پکارتے ہیں، پھر جناتوں کو پکارتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، کسی شہید بابا کے نام پر یا کسی اور کے نام پر ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ مظاہر عبادت میں دوسرا ہے سجدہ کرنا، اپنے سر کو زمین پر رکھ دینا۔ اب یہ سجدہ کرنے کی شکلیں مختلف
ہوں گی. کوئی گھٹنوں کے بل جھک جائے گا اور آدھا سر زمین تک پہنچا دے گا، جسے عیسائی کرتے ہیں یا یہودیوں کے ہاں پایا جاتا ہے. یا پورا زمین کے اوپر لیٹ جانا، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دینا، یہ بھی وہی دنڈوت جسے کہتے ہیں، دنڈوت کی جو شکلیں ہیں یہ آپ کو ملیں گی. یا اسی طریقے سے احترام کے ساتھ میں کھڑے ہو جانا. احترام کے ساتھ میں کھڑے ہونے کا مطلب جیسے کہ اللہ رب العزت کے سامنے آدمی جاتا ہے تو بڑے احترام سے کھڑا ہوتا ہے، بڑے ادب سے کھڑا ہوتا ہے. تو وہ ان بتوں کے سامنے جاتا ہے وہ بھی بڑے احترام سے کھڑا ہوتا ہے. کوئی چاہے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو یوں دعائیں مانگنے کی کیفیت میں، یا کوئی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو، یا ہاتھ پہ سینے پر باندھ کر کھڑا ہو، یا گردن کو انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ جھکا کر کھڑا ہو، یا جیسے نگاہ کا نہیں ملانا ہے، نگاہ کا زمین پر رکھنا ہے، ویسے ہی اس طریقے سے جو بھی مظاہر پائے جائیں گے انہی میں نظر و نیاز کرنا بھی شامل ہے. انہی میں سے کچھ آگے پورا تذکرہ آ رہا ہے، ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. جانوروں کو چھوڑ دینا ہے، کھیتیوں کا حصہ متعین کر دینا ہے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ شرک کہ یہ اصول آپ کو ہر جگہ ملیں گے، تمام مشرکین میں ملیں گے. نوح علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جہاں جہاں بھی شرک پایا جائے گا یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. ہاں وہ بت بدلتا رہے گا. بہت سارے لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ جو مشرکین کے بارے میں، کفار کے بارے میں جو گفتگو قرآن میں ہوئی ہے وہ صرف مکے کے مشرکین کے بارے میں ہوئی ہے، باقی اب مسلمانوں کے اندر کوئی شرک نہیں ہوگا. مسلمان اگر اپنے اماموں کو، فلاں کو، یا کسی مزار والے کو کسی کو پکارتے ہیں تو وہ شرک میں داخل نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ غلط بات ہے، یہ انتہائی واہیات بات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ میں اپنی امت پر شرک سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں. ان اخوف ما علیکم اخوفکم بالشرک، سب سے زیادہ مجھے اس خوف ہے. اور آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ قبیلے دوس کی عورتیں اپنے بتوں کے ارد گرد اپنے سرین کو رگڑتے ہوئے طواف نہیں کریں گی. یہ ذکر ہے باقاعدہ. تو یہ کہنا کہ امت میں سے شرک نہیں ہوگا یہ بیوقوفی کی بات ہے، یہ شیطان کے دھوکے ہیں. اب دیکھیے یہاں سے جو تذکرہ ہوتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. نصیب کہتے ہیں حصے کو. جب کوئی آدمی کسی کا کچھ حصہ نکال دے، متعین کر دے تو اسے نصیب کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو کفار مکہ یوں کرتے تھے کہ جو کھیت ہوتا تھا، کھیت کے اندر سے جو غلہ نکلتا تھا تو اس غلے کے حصے لگاتے تھے اور ان میں سے کہتے تھے ایک حصہ یہ اللہ کے لیے اور یہ حصہ ہمارے حبل کے لیے، یا فلاں دیوی کے نام، عزا دیوی کے نام پر، یا حبل بت کے نام پر وہ حصہ اس کا نکالتے تھے. یہ ہے. اب ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ میں دوسرے کو شریک کرنا، یہی شرک ہے، یہی ناپسندیدہ بات ہے. لیکن آپ دیکھیں جب عقل پر پتھر پڑتے ہیں تو کہاں دور تک جاتے ہیں. اب کیا تھا کہ وہ اللہ کے حصے کو خرچہ کرتے تھے اور بتوں کے حصہ ہے. بتوں کا حصہ ان کے مہنتوں کے لیے، پجاریوں کے لیے وہ وقف ہوتا تھا. کبھی کبھی کم پڑ جاتا تھا، پجاری زیادہ ہو گئے، حصہ کم پڑ گیا. تو اب کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے، وہ تو بے نیاز ہے، لہذا اس کا حصہ اٹھا کر ان کو دے دیتے تھے. بتوں سے اس قدر خوف کھاتے تھے جس قدر وہ اللہ سے خوف نہیں کھاتے تھے. بتوں کا خوف رہتا تھا، اللہ کا خوف نہیں رہتا تھا. چنانچہ انہوں نے وہ اللہ کا حصہ نکالا اور یہ دے دیا. اللہ رب العزت نے انہیں اس بات پر بھی ٹوکا ہے، کہا ہے کہ جب تمہاری عقلیں ماری جاتی ہیں تو کچھ اسی طرح کے مظاہر سامنے آتے ہیں. ایک تو تم نے ہماری عبادت میں دوسرے کو شریک کیا، اور دوسری بات ہے ترجیح تم نے اس کو دی، ہمیں نہیں دی. ترجیح تمہیں کس کو دینا چاہیے تھا؟ اب آپ دیکھیں بسا اوقات اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے ہم کو، آپ کو سب سے زیادہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. لیکن آپ مظاہر دیکھیں گے، یہ تو لفظی بات ہو گئی، یہ تو ہم نے بات کہہ دی اور لوگوں نے سن لی. اب آپ حقیقت کی دنیا میں اتر کے دیکھیں. تذکرہ سب سے زیادہ کس کا ہوگا؟ اپنے اولیاء کا ہوگا. تقریریں اگر رات بھر شروع ہوں گی تو پوری رات تقریریں رہیں گی کسی بزرگ کی کرامات کو بیان کرنے پر، بزرگ کے تذکرے پر، ان کے اختیار پر. انہوں نے یوں کیا اور کسی کی بگڑی بنا دی، کسی کی مشکل کشائی کر دی، کسی کی مصیبت دور کر دی. یہ قصے کہانی ہے جس کو قرآن پاک نے کہا ہے وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، تم جھوٹی کہانیاں گڑھتے ہو اور ان معبودوں کو رواج دیتے ہو. یہ قرآن پاک نے کہا ہے. تو یہ جھوٹی کہانیاں لوگوں کے درمیان پھیلائی جاتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس بات سے منع کیا ہے کہ خبردار
یہ جو تم کرتے ہو کہ ہمارے نام پر صدقہ کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے، تم ہمارے نام پر بالکل خرچہ کرو، ہم تمہیں اس کا اجر دیں گے، لیکن جب تم اس میں دوسرے کو شریک کرتے ہو تو پھر یہ شرک ہے، اور پھر ہم تمہیں اس پر اجر کیا دیں گے، بلکہ تم الٹے جرم کے مرتکب ہوئے اور جہنم تمہارا انتظار کر رہی اگر بغیر توبہ کیے مر گئے۔ تمہاری سانس جب تک چل رہی، مرنے سے پہلے پہلے اگر توبہ کر لی تو وہ کفر کی توبہ، شرک کی توبہ، ہر گناہ سے توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن اگر اسی شرک پر تمہاری موت آ گئی تو اب قصہ ختم ہو گیا، اب تو تمہارے گھر والوں کو، مومنین کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر سکیں، مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا شرک کی حالت میں مر جاتا ہے، اور بیٹے کی محبت میں ان کی زبان سے نکل جاتا ہے، بیٹے کی محبت جب دل میں آتی ہے، جوش مارتی ہے، تو ایک دم سے ان کے زبان سے نکل جاتا ہے کہ اے میرے پروردگار، دنیا میں تو میرا بیٹا ہلاک ہو گیا، میں نہیں بچا سکا اس کو، آپ جہنم کی آگ سے بچا لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وہاں پر کہا ہے، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، اس کے عمل سب مشرکانہ تھے، اور میں تمہیں نصیحت کا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نوح میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، جاہلوں والی باتیں نہ کرو، تم نبی ہو، تم کو نہیں معلوم ہے کہ ہم شرک کو معاف نہیں کرتے، پھر کیوں کہہ رہے ہو تم؟ لہذا اس بات کا خیال رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر بیٹھے تھے، اللہ نے منع کر دیا، خبردار، نہ نہیں کر سکتے آپ، بالکل نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے لیے کہا کہ میں مغفرت کی دعا کروں گا، یہ نہیں کہا کہ مغفرت کی دعا کرنے، جبریل علیہ السلام فوراً آ گئے اسی وقت اور کہا کہ نہ، آپ کو نبی کو، وما کان للنبی وللمؤمنین، نبی کو اور مومنین میں سے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ولو کانوا اولی القربی، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے اللہ کے لیے مما زرع من الحرث والانعام، کھیتیوں میں سے جو بھی نکلتا ہے اور جانوروں میں سے جو کچھ بھی ہے ایک حصہ بنا رکھا ہے، فقالوا، اور وہ یوں کہتے ہیں، ھذا للہ بزعمہم، اپنے خیال میں کہتے ہیں یہ حصہ ہوا اللہ کا، وھذا لشرکائنا، اور یہ حصہ ہوا ہمارے شریکوں کے لیے، یہ حصہ ہمارے شریکوں، یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، لیکن جو ان کے شرکا کا حصہ ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو حصہ اللہ کے لیے متعین کیا تھا وہ اٹھا کر اپنے شریکوں کو دے دیتے ہیں، جب وہ کم پڑ جاتا ہے اس میں اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ ساء ما یحکمون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنا برا تم فیصلہ کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو تم نے ہماری قدر ہی نہ کی، تم نے ہمیں بڑا جانا ہی نہیں، تمہارے دل میں ہماری وقت اور احترام ذرہ برابر نہیں رہ گیا، کہ جو حصہ تم نے میرے نام پر نکالا تھا نا، تو پھر میرے نام پر خرچہ کرنا چاہیے تھا، پھر وہ مشرکوں کے پاس کیوں گیا، تمہارے معبودوں کے نام کیوں گیا؟ اس لیے کہ ان سے تم زیادہ ڈرتے تھے، تم کہتے تھے کہ اگر ہم نے ان کے اوپر خرچہ نہیں کیا، ان بتوں کے اوپر خرچہ نہیں کیا تو ہمارا کاروبار تباہ ہو جائے گا، ہمارے جانور مر جائیں گے، ہماری کھیتیاں سوکھ جائیں گی، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ان کے شریک ہیں، ان شریکوں نے ان کی اپنی اولاد کو قتل کرنا ان کی نگاہ میں بہتر بنا دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آج بھی آپ کو اخبارات میں ایسی خبریں مل جائیں گی کہ لوگوں نے اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹی کی بلی دے دی، کسی مندر میں بلی دے دی، کسی دیوتا کے نام پر بلی دے دی، کیوں؟ یہ ان کے دماغ میں بات ڈالی گئی کہ جو فلاں دیوتا ہے وہ اپنی محبوب چیز قربان کرو تو اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، تمہارا محبوب چیز سب سے زیادہ تمہارا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، ان کی قربانی کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے نگاہوں نے اس کو، شیطان، ان کے جو شرکا ہیں، ان لوگوں نے انہیں مزین کر کے پیش کر دیا، بہتر کر کے بنا دیا، اچھا کر کے بنا دیا۔ اس کے 3 اسباب ہیں اپنی اولاد کو قتل کرنے کے، جو قرآن پاک میں ذکر کیے گئے۔ ایک تو ذکر یہ کیا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، رزق کے ڈر سے، رزق کے ڈر سے بہت سارے لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے زمانہ جاہلیت میں، کہ ہمارا بیٹا بڑا ہوگا تو ہمارے پاس اتنا ہے نہیں، کھائے گا کہاں سے، ہمارے پاس کھیت کم ہے، ہمارے پاس باغ تھوڑا ہے، تجارت ہماری تھوڑی ہے، اولاد زیادہ ہو جائے گی تو کھائے گی کہاں سے،
اللہ رب العزت نے انہیں بہت پھٹکارا ہے، بہت ڈانٹا ہے اس بات پر کہ کیسے تم یہ سوچ بھی سکتے ہو، کیا رزق تم دیتے ہو؟ تم کھانا کھلاتے ہو کسی کو؟ جو بھی آتا ہے اسے رزق ہم دیتے ہیں، تم کو بھی دیتے ہیں، اس کو بھی دیتے ہیں۔ تو اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا کہ رزق کیا ہوگا، کھائے گا کیسے۔ آج بھی ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ نعرہ چلا ہے نا لوگوں کے درمیان، ہم دو ہمارے دو کے لحاظ سے، ان کے بھی دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے، لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر اولاد زیادہ ہو گئی تو پھر کھلائیں گے کہاں سے، کپڑے کہاں سے پہنائیں گے، پڑھائیں گے کیسے، کیا کریں گے ان کا۔ یہ سب بیڑیاں ہیں جو لوگوں نے اپنے ذہنوں کے اندر ڈال رکھی۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم کھلاتے پلاتے ہیں، تم کیا کھلاؤ گے؟ ارے تم اپنے آپ کی کھلانے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، تم دوسرے کی کیا بات کرتے ہو؟ اور دوسرا وہ طریقہ جو لوگوں کے ڈر سے، عار کے ڈر سے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب ان کے یہاں کوئی آتی تھی لڑکی تو اس کو دفن کر دیتے تھے اور اس کو عار سمجھتے تھے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اب اس کی شادی کریں گے تو ہمارا قبیلہ جھک جائے گا، اس کی گردن جھکی رہے گی، تو اس بیٹی کو دفن کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، مار دیتے تھے اسے۔ یہ بھی چیز ہمارے یہاں پائی جا رہی ہے، یہ بھی مسلمانوں کے معاشرے میں بھی، اللہ کی پناہ، یہ بھی آ گئی ہے ہمارے یہاں۔ پتہ کرتے ہیں کہ لڑکی ہے تو کہتے ہیں اس کو ہٹا دو، گرا دو، اس کو حمل کو ضائع کرا دو، ہٹاؤ، لڑکی نہیں چاہیے۔ ایسے ایسے لوگ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ۔ تو اولاد کا قتل کرنا، بیٹیوں کو مار دینا، بیٹوں کو مار دینا، اور تیسرا یہ کہ کسی بت کے نام پر ان کے بھینٹ چڑھا دینا، یہ زمانے جاہلیت کے اعمال تھے جو بدقسمتی سے، اور ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں سماج میں پائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور ایمان کا جائزہ دوبارہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ انہیں ہلاک کر دیں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ ان کے دین کو ان کے سامنے گڑبڑ کر دیں۔ یہ جو شیطان کا کام ہے کہ تمہارا جو دین سچا، اصلی، پیور دین ہے، جو خالص دین ہے، اس دین کو تمہاری نگاہ میں بہت ہی بدبودار اور بیکار بنا کر پیش کر دیا جائے کہ تم کو خود اس سے گھن آنے لگے۔ جب کبھی آدمی اس کے اوپر سوچے، یہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر الفاظ کہے ہیں، آج ہمارے یہاں بھی ہمارا جو پیور دین ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں داخل ہو گئی ہیں کہ وہ آدمی جب پلٹ کر اس کے اوپر غور کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ دین تو بیکار ہے، بالکل فالتو ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ غور کرے کہ جن چیزوں کو دین سمجھ رہا ہے وہ دین ہے ہی نہیں، وہ باتیں ہمارے نبی نے بتائی ہی نہیں کبھی، وہ تو لوگوں کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں، اور لوگوں کی گڑھی ہوئی باتیں دین کا حصہ کب بن سکتی ہیں؟ لیکن دوسروں کے سامنے لیلبسو دینہم، ان کے دین کو گڑمڑ کر دے، خلط ملط کر دے۔ بہت ساری ایسے برے رسم و رواج، کریتیاں، بہت برے رسم و رواج وہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر سے لے کر دین میں داخل ہو گئے، دین کے نام پر لوگ کر رہے ہیں، دین کے نام پر کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں، جبکہ وہ دین کا حصہ ہے ہی نہیں۔ جب آپ غور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا، اللہ نے کبھی نہیں کہا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے نصارہ نے اپنے آپ کو عبادت میں اس طرح سے لگا دیا کہ اپنے نفس پر ظلم کرنے لگے۔ وہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے، درختوں کے اوپر الٹے لٹک جاتے تھے، کوئی کیچڑ کے اندر چلا جاتا تھا اور جوک سے اپنے آپ کو، پورے بدن کو کٹواتا تھا، اور اس وقت وہ ذکر کرتا تھا اللہ اللہ کا، اور یہ سمجھتا تھا کہ ہم اس تکلیف میں جتنا اللہ کو یاد کریں گے اتنا اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ بعض دھوپ میں کھڑے رہتے تھے، سائے کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جب تک دھوپ رہے گی ہم دھوپ ہی میں کھڑے رہیں گے تاکہ اپنے آپ کو ہم خوب تکلیفیں دیں، خوب تکلیفیں دیں۔ اللہ رب العزت نے کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یہ جو عبادتوں کی شکلیں ہیں یہ انہوں نے خود بنائی ہیں، ہم نے نہیں کہا تھا کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت انتہائی مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی انہیں دو باتوں میں اختیار دیا جاتا وہ آسان چیز کو اختیار کرتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں بھی لوگ مشقتوں کو ڈھونڈتے ہیں، مشقتیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ ہمارے تصوف کی راہ سے یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ اچھا کھانا موجود ہے، اچھا کھانا چھوڑ کے وہ سب نمک روٹی کھا رہے ہیں، اور سوچ رہے ہیں کہ نہیں نمک روٹی کھائیں گے تو اس میں ہم کو بڑا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ جو ہے اچھا کھانا ہم چھوڑ رہے ہیں، نفس پر ظلم، نفس کو دبا رہے ہیں۔ یہ نفس کو دبانا نہیں ہے۔ نفس کو دبانا کسے کہتے ہیں؟ نفس کو دبانا یہ ہے کہ جب یہ جاڑوں کی راتیں ہیں اور اس وقت آپ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، یا اس وقت آپ فجر کے لیے آپ اٹھ رہے ہیں، اور اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب آپ وضو کریں اور آپ کو ناپسند ہے وضو کرنا لیکن اس کے باوجود آپ وضو کر رہے ہیں، اس ٹھنڈک کو برداشت کر رہے ہیں، یہ ہے، یہ اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہے۔ اور اس میں بھی اگر آسانیاں میسر ہیں، جیسے پانی کا گرم کرنا میسر ہے، آپ گرم کیجیے، یہی اللہ کو پسندیدہ ہے۔ زبردستی کی مشقت آپ پر اللہ تعالیٰ ڈالنا نہیں چاہتا ہے، کاہلی، سستی، غفلت، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔
لیکن تم زبردستی کی مشقتیں اپنے اوپر ڈالو اور یہ سوچو کہ اللہ اس پر بڑا خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے خوش نہیں ہوا کرتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اگر اللہ رب العزت چاہتا تو یہ سب کرتے ہی نہیں، تو آپ چھوڑ دو اے نبی، ان کو چھوڑو، اور جو یہ بھی گڑھ رہے ہیں ان کو چھوڑو۔ اے نبی آپ ان تک، نبی کو ہدایت ہے، اور یہ ہدایت نبی کو ہو کر سارے لوگوں کو ہے، سارے جو دعات ہیں، کہ آپ دعوت کو پیش کیجیے۔ آپ اس چیز کے چکر میں نہ رہیے کہ ہم نے یہ بات کہی اور یہ عمل ہوا کیوں نہیں، اس کے پیچھے نہ پڑیے۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی آپ دیکھتے ہوں گے، ہماری فیملی ہے، ہمارا سماج ہے، خاندان ہے، بہت سارے لوگ غلط کام کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر بڑا غصہ آتا ہے، اور آنا بھی چاہیے، ایمان کی علامت ہے یہ تو خوشی کی بات ہے۔ اب آپ نے اسے سمجھایا، کبھی آپ نے بڑے پیار سے سمجھایا، کچھ حدیثیں سنائیں، قرآن کی آیتیں سنائیں، کبھی آپ نے اسے ڈانٹ کے سمجھایا طرح طرح سے، لیکن وہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ اب آپ کا دل ٹوٹا جاتا ہے، اب آپ اپنے بگڑے میں ہیں کہ بتاؤ ہم سمجھا رہے ہو کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ کا کام یہ دماغ میں اتار دینا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اس کو پکڑ کر ہدایت پر لے آنا، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں خام خواہ؟ آپ کا کام یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا کام ہے ایک اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے اس تک حق بات پہنچا دیجیے۔ اللہ کی دعوت، اس کے رسول کی دعوت اس تک پہنچ جائے، اس کے کان اسے سن لیں اور اس کا ذہن اسے سنے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ جب وہ کسی الگ کام میں لگا ہو تو آپ اس کو دعوت دینا شروع کر دیں۔ ایک آدمی اپنی دکان پر سودا بیچ رہا ہے، اس کا دماغ لگا ہوا ہے گراہک میں، اور آپ پہنچ رہے ہیں اس کو قرآن کی آیتیں سنا رہے، یہ طریقہ غلط ہے، آداب قرآن کے خلاف ہے یہ۔ آپ دیکھیں کہ اس سے کس وقت بات کی جا سکتی، کس وقت اس سے گفتگو کی جا سکتی۔ جس وقت وہ ایک اچھے موڈ میں ہے، ایک اچھے ذہن میں ہے، اس کے پاس بیٹھیے، اس کو اچھی طریقے سے بات پہنچائیے، ہمدرد اور ناصح بن کر اس تک بات پہنچائیے، دروغہ بن کر اس پر بات نہ پہنچائیے، ڈنڈا لے کر اس کے سر پہ مسلط ہو کے بات نہ پہنچائیے۔ وہ اس کے اندر ضد اور اناد پیدا کرے گا، وہ اس کے اندر اکڑ پیدا کرے گا، اور شیطان تو لگا ہی ہوا ہے اس کو نیک کام سے روکنے کے لیے۔ تو تمہاری ذرا سی غلطی کو شیطان بڑا سا بنا کر پیش کرے گا اور اس کو حق سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ لہذا فرمایا گیا کہ تم چھوڑ دے ان کو، جو یہ گڑھ رہے ہیں چھوڑو اس کو، تم دعوت دیتے رہو، جو تمہارا کام ہے وہ تم کرتے رہو۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ جانور ہیں اور یہ کھیتی ہیں، ممنوع ہیں، یہ بھی کر رکھا ہے انہوں نے۔ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، اس کو بس وہی کھائے گا جسے ہم چاہیں گے، یہ ان کا خیال ہے۔ وَأَنْعَامٌ، کچھ ایسے جانور ہیں حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کہ ان کی پیٹھ پر بیٹھنا حرام کر دیا گیا۔ کچھ جانور صاحبہ، بحیرہ، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں گزر چکی ہے، اس کی تفسیر اگر آپ کو وقت ملے تو سورہ مائدہ کی یہ تفسیر جو ہے دیکھ لیجیے گا دوبارہ، بہت تفصیل سے وہاں پر بیان کیا گیا ہے، یہاں پر اشاروں میں گفتگو ہے۔ کچھ جانوروں کو اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور پھر اس پر سواری نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ جانور اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نام پر چھوڑنے سے پھر بتوں تک آئے، اور پھر بتوں کے نام پر چھوڑنے لگے، پھر بتوں کے نام پر چھوڑنے کے بعد اس میں قوانین بنانے لگے۔ اس میں قانون کیا بننے لگا کہ یہ جانور، اس کو عورتیں نہیں کھا سکتی، اس کو صرف مرد کھا سکتے ہیں، اور یہ جانور ایسا ہے جس کو مرد، مثال کے طور پر اگر مردہ جانور ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ عورت اور مرد سب کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو کہتے تھے کہ اس کو صرف مرد کھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ان کے اپنے جو بنائے ہوئے قوانین تھے اس کے اوپر سوال کھڑا کیا ہے اور پوچھا ہے کہ یہ تم سے کس نے کہا تھا، یہ قانون کس نے بنانے کے لیے کہا تھا تم سے۔ انعام، بہت سارے ایسے جانور ہیں حرمت ظہورها، جن کی پیٹھ پر بیٹھنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ وانعام، اور ایسے بھی جانور ہیں جن کو تم جب ذبح کرتے ہو لا یذکرون اسم اللہ علیہا، تو اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے ہو، اپنے بتوں کا نام لیتے ہو، افتراء علیہ، اور اللہ پر گڑھتے ہو، یعنی لوگوں سے کہتے ہو کہ یہی دین ہے، یہی اللہ نے کہا ہے، یہی ابراہیم علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہے۔ یہ کفار کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے اور پھر یوں کہتے تھے کہ دین میں یہی ہے، ہمارے مذہب میں ایسا ہی لکھا ہے، ابراہیم اور اسماعیل نے یہی بات کہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان قانون کو تم نے خود گڑھا، ان قانون کو تم نے خود بنایا، افتراء علی اللہ، اللہ کے اوپر گڑھ رہے ہو تم، اللہ کا نام لے کر اس بے دینی کو دین میں داخل کر رہے ہو، اپنے بنائے ہوئے قانون کو، اپنے بنائی ہوئی شریعت کو تم دین کا حصہ بنا رہے ہو اور نام ہمارا لے رہے ہو۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، اللہ رب العزت انہیں بدلہ دے گا جو یہ گڑھ رہے ہیں۔
اور لوگ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ للذکورنا، اور یہ یوں کہتے ہیں کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے، ان سے جو بھی نکلے گا یہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہوگا، ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری بیویوں کے لیے حرام ہے، یہ عورتوں پر حرام ہے، وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر مردہ پیدا ہوتا ہے فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو اس میں پھر عورت اور مرد سب شریک ہو سکتے ہیں، سب کھا سکتے ہیں، پھر یہ قانون بنائے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ رب العزت اس غلط بات گڑھنے کو، اس پر انہیں بدلہ دے گا، سزا دے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک اللہ تو بڑی حکمت والا ہے، بڑا علم رکھنے والا ہے، وہ فالتو اور فضول چیزوں کا حکم نہیں دیتا، ایسی فالتو چیزیں اللہ حکم نہیں دیتا، یہ لوگوں نے گڑھ رکھا ہے۔ یہ آیت اپنے آپ میں بڑی تاریخی ہے، اور اگر غور کیا جائے تو ہمارے سامنے قلعہ کھول دیتی ہے، بہت سارا پول کھول دیتی ہے ڈھونگ کا۔ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے دین کے نام پر بہت ساری چیزیں گڑھ رکھی ہیں، بنا رکھی ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی منزل من اللہ ہے، اللہ نے اسے ہی اتارا ہے، جبکہ وہ منزل من اللہ نہیں ہے۔ منزل من اللہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا، جو لوگوں کا گڑھا ہوا ہے، لوگوں کا بنایا۔ دیکھیے اللہ نے کتنی سختی سے کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا ان کو، جو یہ ہمارے نام پر انہوں نے گڑھا ہے، ہمارا نام لے کر جو لوگوں نے کہا کہ یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، یہ دین ہے، اور نام کس کا لیا؟ میرا۔ اللہ کے نام پر تم یہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرمائے ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ہم تمہیں اس کی سزا دے کر رہیں گے۔ فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم، وہ لوگ ناکام ہو گئے، بہت خسارے میں ہو گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، سفہاً، بے وقوفی میں، حماقت میں، بغیر علم، کوئی علم نہیں ان کا۔ لوگوں نے سمجھا دیا کہ اللہ قربانی مانگتا ہے، یہ بت قربانی مانگتے ہیں، تم نے اپنے بیٹے کو اٹھا کے ذبح کر دیا، اپنے بیٹے کو اٹھا کے تمہیں ذبح کر دیا، بیٹی کو اٹھا کے ذبح کر دیا، کسی کو دفن کر دیا، بھیٹ چڑھا دی معبودوں کے نام پر۔ اللہ رب العزت خوش نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے بیوقوفی ہے یہ تم نے احمق پنے میں کام کیا، یہ بغیر علم، تمہیں اس کا کچھ علم بھی نہیں تھا ذرہ برابر۔ وحرموا ما رزقهم اللہ، اور وہ چیزیں لوگوں نے حرام کر لیں جسے اللہ نے حلال کیا تھا، افتراء علی اللہ، اللہ کے اوپر گڑھتے ہوئے، اللہ کا نام لے کر لوگوں کے سامنے اللہ کا نام لیا اور کہا اس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اب بیچارے سیدھے سادے لوگ، انہوں نے کہا اب اللہ نے حرام کیا ہے تو ہم اسے حرام جانیں گے، لہٰذا انہوں نے ایسی بیڑیاں اپنے گلے میں ڈال لیں، ایسی زنجیریں انہوں نے پہن لی جو اللہ نے نہیں اتاری تھی، یہ لوگوں کے گڑھے ہوئی چیزیں تھیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا بغیر علم، بغیر علم کے لوگوں نے کیا ہے اسے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں علم کی طرف راغب ہونا چاہیے، ہمیں قرآن پاک سے جڑنا ہے اور حدیث سے جڑنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اور اس قرآن پاک سے جڑنا ہے، کیونکہ یہی شریعت ہے اور یہی دین ہے۔ اللہ نے اتارا ہے قرآن پاک، اپنا کلام کی شکل میں قرآن پاک ہے، اور اپنے احکام کی شکل میں احادیث ہے۔ جو حدیثیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ہیں، لیکن وہ احکام اللہ کے ہیں، کیونکہ نبی اپنی مرضی سے نہیں کہتے، وہ اللہ کی بتائی ہوئی بات ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں، قرآن اور حدیث دونوں مل کر ہمارے لیے دین ہے اور ہماری شریعت ہے، اور یہیں پر ایک گول دائرہ کھنچ جاتا ہے کہ اس کے اندر ہی دین ہے، اس کے باہر جب آپ نکلتے ہیں تو پھر دین نہیں ہو رہتا، پھر وہ دین نہیں، پھر لوگوں کے اقوال ہیں، لوگوں کی رائے ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، لوگوں کے اجتہادات ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی روشنی میں آپ کام کریں، حدیثوں کی روشنی میں آپ بات کریں، حدیثوں کی روشنی میں بات کا ہونا اور حدیثوں میں ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک اللہ کا حکم ہونا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اللہ کے نبی نے کہا یہ حرام، اللہ کے نبی نے کہا یہ حلال، اس میں، اور یہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کو حرام ہونا چاہیے، اس میں بہت فرق ہے۔ تو ان چیزوں میں جو دین ہے وہ اس کا دائرہ ہے، لہذا اس کے اندر ہی رہنا ہے، اور اس کے اندر رہنے ہی میں اپنے آپ کو سیف کرنا ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی آپ لوگوں کو ہدایت کر رہے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدین، یہ سب کے سب لوگ گمراہ ہوئے اور یہ ہرگز ہدایت پر نہیں تھے۔ یہ آیت نمبر 140 سے 132 سے 140 تک ہوئی ہے، اور یہیں پر یہ رکوع بھی ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی گفتگو، ابھی یہ گفتگو ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، ابھی یہ سلسلہ آگے تک چلا گیا ہے اور ابھی تک دور تک ہے۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کے پارٹ میں، ٹکڑوں میں انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا۔ تو یہ ابھی آدھی بات ہوئی ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ اس کے آگے کی بات سنیں، عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔